بلدیاتی انتخابات پاسبل ہیں کہ اس شہر میں سیاست بہت ہو رہی ہے، باقی کوئی کام نہیں ہو رہا؟ یہی ساری چیزیں لوگوں میں دیکھیں، لوگ بھی اب فوری نتیجہ مانگتے ہیں، وہ بھی اتنے اکتا گئے ہیں، اتنے بیزار آ گئے ہیں، وہ کس پر بھروسہ کریں؟ ظاہر ہے کہ یہ تو ایم کیو ایم کی بھی غلطی ہے نا، کہ مشرف صاحب کے زمانے میں جب ایک مثالی دور انہیں ملا تو چاہے مصطفیٰ کمال میئر تھے اور عشرت العباد گورنر تھے، تو اس وقت عارضی اختیارات پہ قناعت نہیں کرنی چاہیے تھی، انہیں بھی نئے انتظامی یونٹس کی بات کرنی چاہیے تھی، کوٹا سسٹم کے اسی وقت مستقل خاتمے کی بات کرنی چاہیے تھی، اسی وقت انہیں بھی فوج میں، رینجرز میں، کراچی سندھ کے شہروں اور مہاجروں کے لیے روزگار کی بات کرنی چاہیے تھی، اور اسی طرح بلدیاتی اداروں کو مکمل اختیارات اور ان کے وسائل، چاہے موٹر وہیکل ٹیکس ہو، پراپرٹی ٹیکس ہو، سیلز ٹیکس میں ان کا شیئر ہو۔ ساری باتیں ایم کیو ایم نے زبانی طور پر کی، عملی اقدامات کرنے کا وقت تھا تو کچھ بھی نہیں کیا اس شہر کے لیے، اس بات کو آپ مانتے ہیں؟ دیکھیں، اس بات کو میں اس حد تک تو مانتا ہوں کہ میں بھی پارٹ تھا نا، حصہ تھا اسی ٹیم کا، لیکن میرے جیسے کچھ لوگ تھے جو یہ توجہ دلاتے تھے۔ جب رحمان ملک آ کے بار بار ایک جادوگری کر کے دوبارہ ہمیں حکومت میں شامل کرواتا تھا تب، اور ایک مشرف صاحب کے زمانے میں جب ہم ڈائیلاگ کرتے تھے ہماری جو ٹیمیں، تو میں بار بار یہ ایجنڈے رکھتا تھا، میں کہتا تھا کہ ان پر بات کریں۔ 4 دن کی چاندنی، پھر وہی اندھیری رات۔ وہ جادوگری کیا ہوتی تھی؟ اب یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جو بھی ہوتا تھا اس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کے دور میں تو عارضی اختیار بھی نہیں ملا، بلکہ وہ ایسا ہم ہپناٹائز ہو جاتے تھے، سحر ہوتا تھا اس کی جادوگری کا جو بھی، کہ ہم نے واٹر بورڈ بھی دے دیا، ہم نے بلڈنگ کنٹرول بھی دے دیا، ماسٹر پلان بھی دے دیا صوبے کو، اور 2013 کا اس 12 میں تو ہم نے خود پاس کرایا قانون۔ وہ تو ہماری عزت رہ گئی کہ 2013 میں پیپلز پارٹی نے اس سے زیادہ خطرناک، ورنہ 2012 کا بھی ہمارے لیے فیوریبل نہیں تھا، لاڑکانہ کے لیے نہیں تھا، شکارپور کے لیے نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ جو رحمان ملک صاحب کی جادوگری تھی اس کے نتیجے میں سارے اختیارات گئے آپ کے سندھ حکومت کے پاس؟ دیکھیں، جب ہم آپس میں بات کرتے تھے اور کوئی رائے مشورہ ہوتا تھا تو پھر یہ تو طے ہے نا کہ اس وقت آخری فیصلہ بانی ایم کیو ایم کا ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو ہم سب کہتے ہیں اور مانتے ہیں، اور وہ رضاکارانہ تھا، میں اس کو ڈر اور خوف، یعنی ہم نے اتنا اعتماد کیا تھا ان کے ایکیومنٹ پہ کہ ہم نے دے دیا تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ جب ہم سب نے دیا تو اس میں پھر ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ ایک ایسے سسٹم میں تو پھر 20% فیصلے تو ایسے غلط ہوں گے جب آپ کلی اختیار دے دیں گے، تو صرف انہی کا قصور نکال کر ہم اپنے آپ کو بری الزامہ کر دیں، میں نہیں کرتا۔ لیکن میں نے یہ سوچا کہ چلیں، جب مجھے موقع ملا اور میں نے اپنے ہاتھ میں معاملات لے لیے 23 اگست کو اور لندن سے الگ ہو گیا ہر لحاظ سے، تو اب ہم کم از کم ایک دوبارہ 84 کی صاف ستھری، کیونکہ لندن میں بیٹھ کر جو بگاڑ پارٹی میں پیدا ہو گیا تھا، جب تک کہ ووٹ ڈیلیور ہو رہے تھے، جب تک کہ ہماری مالی ضروریات جیسے تیسے بھی پوری ہو رہی تھی پارٹی کی، اور جب تک کہ لوگ جلسوں میں آ رہے تھے، تو شاید یہ 2-3 وجوہات تھی۔ میں یہ دیکھتا تھا، اور میں اس وقت بھی کیا کہنا چاہیے کہ خون کے گھونٹ پیتا تھا میں۔ ہمارے کہیں ہمارے مجموعی اجتماعی جو ہمارا کردار، ہمارا عمل ہے، اس میں بھی جو خرابیاں آ گئیں، اور اس میں انفرادی طور پر کیا یہ وہ دیکھ کے چاول ہیں جسے عمران خان نے کہا کہ یہ نفیس لوگوں کا سیاسی عمل ہے؟ ابھی عمران خان نے کہا تھا نا، جس کی نمائندگی وسیم اختر کرتا ہے، کیونکہ میئر تو ایک اس دیکھ کا سب سے بڑا پہلا چاول ہے نا، تو کیا یہ وہ نفیس لوگوں کا رد عمل ہوتا ہے جو وسیم اختر نے دیا مصطفیٰ کمال کے الزامات کے جواب میں؟ آپ وسیم اختر کو نفیس چاول سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں تو نہیں سمجھتا، لیکن عمران خان نے تو ایک کلین چٹ دی نا، تو میں نے کہا کہ ہاں، یہ کارکنوں کے لیے ہو سکتی ہے، یہ ووٹرز کے لیے ہو سکتی ہے، مہاجروں کے لیے۔ آج سے ان دونوں نے، میں سمجھتا ہوں، اس طرح کی گفتگو کر کے کم از کم یہ تو کہہ دیا کہ وہ اب مہاجروں کے نمائندے نہیں ہیں، کراچی کے نمائندے نہیں ہیں، جنہوں نے ووٹ دیے ان کے نمائندے نہیں ہیں، کیونکہ اگر ان کی تہذیبی کی نمائندگی یہ دونوں نہیں کر سکتے تو پھر ان کے حقوق کی بازیابی کی نمائندگی، جد و جہد کی نمائندگی کیسے کریں گے، باقی مقدمہ کیسے لڑیں گے مہاجروں کا؟ آنے والے دنوں میں آپ